حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے افراد سمندر کے کنارے الہ نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا، لیکن جب اللہ نے ان کو راحت و سکون سے نوازا تو یہ قوم اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئی اور کفر میں چلے گئے۔ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے اللہ نے جلال میں آ کر قوم داؤد کو کہا کہ تم ہفتہ میں ایک دن بروز ہفتہ شکار نہیں کرو گے۔ اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار کرنا ہے کر لینا، لیکن ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا کہ اس کے بندے اس کی آزمائش پر پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ ماہی گیر جب بھی شکار کے اتوار سے جمعہ تک شکار کو جاتے تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اور کم مقدار میں مچھلیاں ہاتھ لگتیں، لیکن جیسے ہی ہفتے کے روز وہ سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے تو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اس روز شکار کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ خداوند کریم کا کہنا تھا کہ 6 دن تم اپنے کھانے پینے اور کام کاج کرو اور ایک دن مخلوق پر رحم کرو اور میری عبادت کرو۔ اس بستی میں کم عقل ماہی گیر بھی تھا جو بڑی بڑی مچھلیاں دیکھ کر بے صبرا ہو جاتا تھا۔ اسے شیطان نے ورگلایا اور وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ شیطان نے اس کے دماغ میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ شیطان نے اس کے دماغ میں ڈالا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، میں تمہیں ایک ایسی ترکیب بتاتا ہوں کہ تمہارے پاس وافر مقدار میں شکار موجود ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم ابھی ایک کانٹا پانی میں ڈالو جس سے بڑی مچھلی ہاتھ لگے گی، اور اتوار کی صبح میں مچھلی جو پھنسی ہوگی اسے نکال لینا۔ یوں تمہارا خدا سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا اور تمہیں اتوار کے لیے شکار بھی مل جائے گا۔ وہ ایسے ہی کرتا، ہفتے کو کانٹا ڈالتا، پورا دن مچھلی پھنسی رہتی اور اتوار کی صبح اسے نکال لیتا۔ جب آس پاس کے لوگوں کو شک ہوا کہ یہ اتوار کو شکار نہیں کرتا تو کھانا کہاں سے کھاتا ہے، انہوں نے اس سے اس سارے معاملے کے بارے میں پوچھا تو اس کم عقل شخص نے یہ سب کو مشورہ دیا کہ تم بھی کانٹا ڈالا کرو اور اتوار کو شکار سمیت نکال لیا کرو۔ یوں یہ خبر کافی لوگوں تک پہنچ گئی اور کافی لوگ یہی طریقہ کار استعمال کرنے لگ گئے۔ ہفتہ کے روز پانی میں کانٹے یا جال وغیرہ بچھا دیتے، اتوار کی صبح جا کر فٹافٹ اسے نکال لیتے۔ اس قوم کے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے سمندر کے ساحل پر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا کر نالیاں بنا لی تھیں تاکہ جو مچھلی سمندر کے ساحل تک آئے کھانے کی تلاش میں وہ سیدھی جا کر اس کھڈے میں گر جائے اور وہیں پھنس کر رہ جائے، جس کے بعد وہ اتوار کو جاتے اور اپنا اپنا شکار لے کر آرام سے کھاتے۔ اس بستی کے کچھ نیک لوگ بھی تھے جنہوں نے انہیں اس عمل سے منع کیا کہ اے لوگو، اللہ نے منع فرمایا ہے کہ تم ہفتے کو شکار نہیں کرو گے، لیکن تم پھر بھی شکار کو جاتے ہو۔ کئی لوگ صفائیاں پیش کرنے لگ گئے کہ ہم صرف شکار کو ہفتے کو قابو میں کرتے ہیں، لیکن اس شکار کو پکڑتے اتوار کو ہی ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ قوم داؤد علیہ السلام کے بزرگوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ اگر تم جال پھینکتے ہو یا کوئی تالاب بنا کر چھوٹی مچھلی یا بڑی مچھلی پھنساتے ہو تو وہ شکار تمہارا ہفتے کا ہی ہوگا، اتوار کا نہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ لیکن وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگ گئے اور کہنے لگے ہم جو چاہیں گے کریں گے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور کوئی ہمیں نہیں روک سکتا، جو ہمارا دل کہے گا ہم وہ کریں گے۔ یوں بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ جو اللہ کے ولی اور نیک لوگ تھے، 2 وہ جو ان سے نفرت کرتے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو چکے تھے۔ اللہ کے نیک لوگوں کو پتہ تھا کہ اب عذاب خداوند آئے گا۔ انہوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی اور کہا کہ تم جو اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے اور اپنی منمانی کرتے ہو اس طرف جا کر کھڑے ہو جاؤ، جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں وہ اس طرف آ جائیں۔ ان بزرگوں نے ان کو کئی دفعہ سمجھایا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، یاد کرو قوم لوط کے عذاب کو کہ کس طرح اللہ نے ان کو غرق کر دیا، ان پر عذاب نازل کیا، بے شک اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ وہ سارے گمراہ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12,500 تھی، سارے ہنستے رہے کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، یہ ساری کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک وہ جو اچھے لوگ اور ایک وہ جو برے تھے۔ جو برے تھے وہ ساری رات مذاق اڑاتے رہے اور ان پر ہنستے رہے کہ کیسے بیوقوف ہیں، اور جو نیک لوگ تھے وہ رات بھر معافی مانگتے رہے کہ اے اللہ ان کو عذاب الہی سے بچا اور ان کو ہدایت سے۔ اے اللہ یہ کم عقل لوگ ہیں، ان کے ذہنوں سے بیوقوفی کا پردہ ہٹا دے۔ رات گئے، دونوں طرف کے لوگ سو گئے تھے۔ جب صبح اٹھے تو نیکوں کی طرف سے خوب چہل پہل تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ دیوار کے اس پار بالکل خاموشی ہے اور کوئی آواز نہیں آ رہی۔ انہوں نے دیوار کے پار اس طرف دیکھا تو سارے کے سارے لوگ بندر بن گئے تھے جن کی شکلیں بندر جیسی تھیں، اور وہ تمام لوگ بندروں والی حرکات کر رہے تھے، جس میں نیک اور سارے لوگوں کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ ہر شخص ان کے کپڑوں سے اپنے اپنے پیاروں کو پہچانتا اور رو رو کر اللہ سے عرض کرتا کہ اے اللہ انہیں بخش دے،
انہیں معاف کر دے، لیکن جب اللہ کا عذاب آنا ہے تو وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ لوگ جو بندر بن گئے تھے اب کچھ بھی نہیں کھا پی پا رہے تھے۔ ان بندروں کی تعداد 12,000 لوگوں میں تھی۔ 3 دن تک اس عذاب میں رہے اور تیسرے دن یہ تمام قوم فنا ہو گئی۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اس کے نافرمان ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔